کراچی میں تحقیقات امام احمد رضا جو تقریباً 50 سال سے اعلیٰ حضرت کی علمی فکری خدمات کو اجاگر کرنے کے لیے عالمی پیمانے پر کام کر رہا ہے، اس کے موجودہ صدر پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب سے میرے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی. آپ نے بتایا کہ مولانا صاحب ہم فوز مبین پر کام کر رہے ہیں. ہم نے کہا کیسا کام کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. ہم نے کہا کس لیے؟ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جس مقصد کے لیے کتاب تحریر فرمائی تھی کہ سائنٹسٹوں کے پاس یہ کتاب جائے اور اس کے دلائل پڑھ کر کے وہ سمجھیں کہ قرآنی عقیدہ درست ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، تو اس لیے ہم اس کو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، اور ایک طرف اردو ہوگی ایک طرف انگلش ہوگی، اور اس کتاب کو ٹرانسلیشن کرا کر کے یہ سائنسدانوں موجودہ جو سائنسدان ہیں ان کے پاس پہنچائی جائے گی. اور ہمارا وجدان اور ہمارے کام کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ کتاب ان سائنسدانوں کے پاس پہنچے گی اور اعلیٰ حضرت نے جو تھیوریاں اور جو دلیلیں پیش کی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اور اس پر اگر وہ تجربہ اور ریسرچ کریں گے تو ضرور اس بات کو پائیں گے کہ ان کا عقیدہ اور جو ان کا نظریہ ہے یہ غلط اور باطل ہے، اور قرآن کا جو عقیدہ اور قرآن کا جو نظریہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو دلیلیں پیش کی ہے اس کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل درست ہے، اور اسے پہنچایا جائے گا. انشاءاللہ امسال عرس رضوی کے موقع پر وہ کتاب شائع ہوگی، اور دنیا کے بڑے بڑے جو سائنسداں ہیں یا سائنسی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، وہاں تک وہ کتاب پہنچائی جائے گی. یہ تو اعلیٰ حضرت کی کتاب. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ حضرت ارسلان میاں صاحب سے اس پر تبصرہ لکھوا دیں. آپ حضرت ارسلان میاں صاحب سے اس پر تبصرہ لکھوا دیں. تو میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے اہل علم ہیں، آپ کسی ان سے لکھواتے، کسی سائنسداں سے لکھواتے مسلم، یا کسی مفکر سے لکھواتے. تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب پر انہی کا شہزادہ لکھے تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا خانوادے کے بہت سارے لوگ ہیں موجودہ دور میں، کسی سے بھی لکھوا لیں. تو ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب کا جملہ کوٹ کرتا ہوں مسلمانوں، فرماتے ہیں کہ جب میں نے ارسلان میاں صاحب کی کتاب پڑھی اور ان کے فتاووں کو ملاحظہ کیا اور ان کی تحریرات کو ملاحظہ کیا تو میں نے اس بات کو محسوس کیا، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں مولانا تم سے کہ ان سے بہتر تبصرہ کوئی نہ لکھے گا. میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات میاں تک پہنچائی، آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور تقریباً 15-20 دن کے اندر 10 سے زائد صفحات پر بہترین شاندار علمی نکات پر مشتمل اس کتاب پر تبصرہ کیا. اور جب وہ تبصرہ میں نے بذریعہ واٹس ایپ ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب تک پہنچایا تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مولانا صاحب لکھ تو کوئی بھی دیتا، اگر اعلیٰ حضرت کے شہزادے اتنا علمی تبصرہ نہ کرتے اور بہترین تبصرہ نہ لکھتے تو شاید کتاب کا مقصد تشنا رہ جاتا. تو شاید کتاب کا مقصد تشنا رہ جاتا. انہوں نے تحریر فرما دیا تو الحمدللہ ہمارا مقصد ضرور پورا ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت کے خانوادے میں یہ تمام تر شخصیات الحمدللہ اس بات کی اہلیت رکھتی ہیں کہ زمانے کی قیادت اور رہبری کریں الحمدللہ. اور آپ حضرات جب بریلی شریف جائیں گے تو رضوی دارالفتہ بالکل مزار اعلیٰ حضرت کے بالمقابل اعلیٰ حضرت کے صدر دروازے سے جیسے باہر نکلیں گے اور آپ چہرہ گھمائیں گے تو آپ کو رضوی دارالفتہ نظر آئے گا. اور یہ رضوی دارالفتہ کوئی نیا دارالفتہ نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی اعظم ہند کو قائم فرما کر عطا فرمایا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو فتوے تحریر فرماتے تھے یا آپ کی سرپرستی میں مفتیان کرام فتوے لکھتے تھے تو اسی رضوی دارالفتہ سے فتوے لکھے جاتے تھے. لیکن جب فتووں کی کثرت ہوئی، استفتاء بہت آنے لگے بریلی شریف میں، تو حضرت کی حیات پاک میں ہی پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرکزی دارالفتہ کے نام سے دارالفتہ قائم فرمایا اور خود وہاں سے فتوے تحریر فرمائے.
اور مفتیان کرام تحریر فرماتے تھے، آج بھی وہاں سے فتوے لکھے جا رہے ہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کے وصال کے بعد رضوی دارالفتہ مفقود سا ہوتا نظر آیا، پھر کوئی رضوی دارالفتہ سے فتوے نہیں لکھتا تھا۔ الحمدللہ جب شہزادہ اعلیٰ حضرت پڑھ لکھ کر کے اس لائق ہوئے کہ دینی خدمات کرے، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرے، لوگوں کی قیادت اور رہبری کرے، تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت نے جو دارالفتہ مفتی اعظم ہند کو قائم فرما کر عطا کیا تھا، اسی دارالفتہ کی دوبارہ نشست جدیدہ فرما دی۔ اور یہ نشست جدیدہ کرنا کوئی میں کمال کی بات نہیں سمجھتا، کوئی کمال کی بات تو یہ ہے کہ خود بیٹھ کر تحقیقی فتاوے لکھتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کے لکھے ہوئے کی بدرجے عتم اصلاح بھی فرماتے ہیں، اور دوسرے مفتیان کرام جن کے 20 سال 30 سال سے زائد فتویٰ لکھنے کے تجربے ہیں، ان کے فتوے آتے ہیں کہ میاں اصلاح کر دے اور دستخط فرما دے ہمارا فتویٰ، اگر میاں اس پر دستخط کر دیں گے تو ہمارا فتویٰ لوگوں کے پڑھنے کے لائق ہو جائے گا۔ یہ الحمدللہ علمی تبحر